أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ جہاں پہ آپ موجود ہیں حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین والمومنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه وأسأل أن يصلي على محمد وآل محمد توبة عبد ذليل خاضع خاشع فقير مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی اور گامزن رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں، عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا، مودت اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اور پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے، تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی ہیں، امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما اور ہم سب کو امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ اذان محترم، آج کی مجلس کا تعلق
سلطان سریر ارتضا مالک تقدیر و رضا علی ابن موسی رضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ سے ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے آج کی مجلس کا تعلق ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر لحاظ سے کہ امام رضا علیہ السلام سے یہ مجلس منسلک ہے اور مولا سے اس کا تعلق ہے، تو برادران محترم خدا آپ کو سلامت رکھے، اور ہم انشاءاللہ آج امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہی آج کی مجلس میں گفتگو کی جائے گی، اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہی انشاءاللہ تعالی اس تمام مجلس میں گفتگو کی جائے گی کہ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کی علمیت، آپ کی عالمیت، آپ کی امامت، آپ کی جو ظاہری طور پہ آپ نے تمام چیزوں کو بیان کیا، ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، نام میرے مولا کا علی ہے، یعنی وہ ہستی ہے کہ جس کا حیدر کرار سے برائے نام بھی فرق نہیں ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جس کا امیر کائنات سے نام کے لحاظ سے فرق نہیں ہے، اور صفات کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ نبی کریم نے ان کو اپنے بدن کا ٹکڑا کہا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، میرے بدن کا ٹکڑا خراسان کی زمین پہ دفن کیا جائے گا، کوئی پریشان حال ان کی زیارت نہیں کرے گا مگر اللہ اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ حاجت مند آئے گا تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، پریشان حال آئے گا تو اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، مقروض آئے گا تو اس کے قرضے غیب کے خزانوں سے ادا کر دیے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، زیارت ہے امام علی رضا علیہ السلام کی، اور آج کا دن مخصوص ہے 17 صفر امام ہشتم سلطان سریر ارتضا امام علی رضا علیہ السلام سے۔ میری جانیں قربان ہو جائیں، کون علی ابن موسی رضا؟ اثر ترابی صاحب آپ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن مبی صورت زیبائے رضا ہے، قرآن مبی صورت زیبائے رضا ہے، تنزیل تجلی ید بیضائے رضا ہے، اعجاز نما پے کرے رعنائے رضا ہے، فردوس بری نقش کفے پائے رضا ہے، کعبے کی قسم قبلہ ارباب وفا ہیں، یہ باد نبی حجت رب دوسرا ہیں، تزئین در و بام حرم نام رضا ہے، تزئین در و بام حرم نام رضا ہے، گلکاری گلزار ارم نام رضا ہے، کندہ بسر لوح و قلم نام رضا ہے، 10ویں جگہ جنت میں رقم نام رضا ہے، یہ نور ہے نور شہ لولاک میں شامل ہے، نام رضا پنجتن پاک میں شامل ہے، نام رضا اسم کے افلاک میں شامل۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے۔ میری جانیں قربان ہو جائے امام رضا آپ کی عظمتوں پہ، اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے، دانندہ ہر سر خفی راز جلی ہے، سرکار ولایت ہے ولی، توجہ ہے نا آپ سب افراد کی، سرکار ولایت ہے ولی ابن ولی ہے، اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے، دانندہ ہر سر خفی راز جلی ہے، سرکار ولایت ہے ولی ابن ولی ہے۔ ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ ہم نام علی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، خشکی میں سمندر میں فضا میں، مختار ہر ایک چیز کا ہے ارض و سما میں۔ نام ہے علی صلوات اللہ وسلام علیہ، لقب ہے آپ کا رضا۔ یہ رضا لقب آپ کو لوگوں نے نہیں دیا، یہ رضا لقب آپ کو لوگوں کا عطا شدہ نہیں ہے، یہ رضا لقب جو ہے آپ کو عوام الناس کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ رضا لقب وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس لقب کے ساتھ ملقب فرمایا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کو رضا کیوں کہتے ہیں، کیا لوگ ان سے راضی تھے؟ تو امام نے فرمایا ظاہری معنی بھی ہے باطنی معنی بھی ہے۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں اہل بیت کے گھر میں کہ جن سے دوست دشمن سب راضی تھے، کوئی ان سے کسی کو ناراضگی نہیں تھی امام علی رضا علیہ السلام سے۔ ظاہر جو شیعہ تھے وہ امام سمجھ کے امام مانتے تھے، اور جو دوسرے تھے وہ ولی عہد سمجھ کے آپ کو مانتے تھے۔ تو مولا فرماتے ہیں ایک تو یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو رضا کہا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو رضا کیوں کہتے ہیں، کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رضا کے نام سے ملقب فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو رضا کا مرکز بنایا ہے۔ اور عزیزان محترم، امام علی رضا علیہ السلام سلطان سریر ارتضا ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اور ایک علت یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کو رضا کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے واضح طور پہ بیان کیا ہے، بلکہ کتاب ہے مکمل طور پہ اس حوالے سے احیاء القلوب میں آپ جا کے دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد بھائیوں میں اختلاف شروع ہوا، کوئی کہتا ہے میں امام ہوں،
ایک نے کہا میں امام ہوں، ایک کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وصیت جو تھی اس طرح، کیونکہ ہارون نے حکم دیا تھا کہ جس کے بارے میں وصیت امام موسیٰ کاظم کی اس کو فوری طور پہ قتل کر دیا جائے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وصیت کو اس انداز میں پیش کیا تھا کہ جس میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا امام نے کیا فرمایا۔ جب یہ وصیت آئی ہے، اب پریشان ہے کہ کون امام ہے، وہ کہتے ہیں میں ہوں، میں بھی تو نیک ہوں، میں بھی تو صالح ہوں، میں بھی تو متدین ہوں۔ تو جو سب سے بڑے بھائی ہیں حضرت ابراہیم، انہوں نے کہا کہ بھائی امام کی ایک علامت ہے کہ امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، کہ امام کی ایک واضح علامت ہے کہ امام کے بدن اقدس کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سایہ نبی کریم کے بدن کا سایہ نہیں، امیر المومنین کے بدن کا سایہ نہیں، امام حسن کے بدن کا سایہ نہیں، امام حسین شہید کربلا کے بدن کا سایہ نہیں، اس لیے کہ سایہ ہوتا ہے عکس بدن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھئی، یہاں پہ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ تمام افراد کے لیے۔ سایہ ہوتا ہے مثل بدن، سایہ ہوتا ہے شبیہ بدن، سایہ ہوتا ہے عکس بدن۔ بدن کے عکس کو سایہ کہتے ہیں، بدن کے شبیہ کو سایہ کہتے ہیں۔ انسان جا رہا ہے اور اس کا سایہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، انسان جا رہا ہے اور اس کا سایہ، جیسے کہا نہیں جاتا ظل الہی، اللہ کا سایہ بادشاہوں کے لیے ارشاد کیا جاتا تھا، ظل سبحانی، ظل الہی کہہ کے ان کو بلایا جاتا تھا، اور تعارف میں ان کے لیے باتیں زیادہ سے زیادہ بنا دی جاتی تھی، اور جو افراد ان سے فیض لینا چاہتے تھے یا مال و منال لینا چاہتے تھے وہ ان الفاظ کے ساتھ بادشاہوں کو پکارا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں آپ تمام افراد کی خدمت میں کہ لیکن حقیقت میں وہ تو ایک مجازن کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ظل الہی، ظل اللہ جو ہے وہ جہاردہ معصومین ہے کہ یہ اللہ کا سایہ ہے۔ جب سایہ کردگار ہیں، جب عکس کردگار ہیں، اور عظیم میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ اگر آئینے میں سورج نظر آئے تو سامنے والے دیکھنے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ سورج ہے، حالانکہ وہ آئینے میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو کبھی حیدر کرار کے ذریعے، کبھی حسین شہید کربلا کے ذریعے، کبھی سید الساجدین کے ذریعے، کبھی امام باقر کے ذریعے، کبھی امام صادق کے ذریعے، کبھی امام کاظم کے ذریعے، کبھی امام رضا کے ذریعے، کبھی امام تقی کے ذریعے، کبھی امام نقی کے ذریعے، کبھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذریعے، کبھی حجت اللہ کے ذریعے، بقیت اللہ کے ذریعے اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جلوہ دکھانا ہے توحید نے، جب توحید کا جلوہ سامنے آئے گا تو کس طریقے سے آئے گا؟ تو اب یہ ہے عکس توحید۔ میں جملہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے ان کو، یہ ذل اللہ ہے، عکس توحید ہے، سایہ کردگار ہے، یہ جب اس کا سایہ ہے تو کائنات میں ہر شے جو ہے وہ سورج کے سامنے محکوم ہے۔ سورج جب حاکم ہوتا ہے تو سایہ بناتا ہے، اس کے اوپر حاکم ہوتا ہے تو سایہ بناتا ہے۔ تو جو اللہ کے نور سے بنے ہو تو ان کا نور سورج پہ مسلط ہوتا ہے، سورج کی شعاع ان پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سایہ مثل بدن ہوتا ہے، سایہ عکس بدن ہوتا ہے، سایہ بدن جیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، میرا سایہ ہے، اس پہ قدم آتے نظر آئیں گے، میں جا رہا ہوں، میرے سایہ پہ قدم آ جاتے ہیں، میرا سایہ جب ہوتا ہے تو اس پہ قدم آتے ہیں۔ تو اللہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی کے قدم ان کے سایہ پہ آئیں۔ تو میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، تو جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کے قدم ان کے سائے پہ آئے تو اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی ان کی مسند پہ بیٹھے؟ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کوئی ان کی جگہ پہ بیٹھے؟ ان کی جگہ پہ وہی بیٹھے گا جو ان جیسا ہو۔ ان کی جگہ پہ معصوم کی جگہ پہ معصوم آتا ہے، امام کی جگہ پہ امام آتا ہے، حجت کی جگہ پہ حجت آئے گا، ولی کی جگہ پہ ولی آئے گا۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا؟ ذل اور سایہ کے عنوان پہ میری 3 مجالس ہیں جو میں نے اس عنوان پہ پڑھی تھی، لیکن چونکہ موقع کی مناسبت اس وقت جو ہے اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو طولانی لے کے چلوں۔ بس ایک جملہ میں نے عرض کرنا تھا آپ کے سامنے۔ کہا کہ امام کی یہ علامت ہے کہ ان کا سایہ نہیں ہوتا، تو کہا ایک ایک کر کے سورج کی شعاع میں جاؤ، سورج کی آفتاب کی کرنوں کے سامنے جاؤ، جس کا سایہ نہیں ہوگا وہی امام ہوگا۔ کہتے ایک ایک کر کے بھائی جاتے رہے، اور جب امام رضا علیہ السلام کی باری آئی، آپ ادھر آفتاب کے سامنے آئے،
اور آفتاب نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مولا کا سایہ نہیں تھا۔ اب میں یہ جملہ کہوں گا کہ یہاں پہ جب سب بھائیوں نے امام رضا پہ راضی ہو گئے تو ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اس دن سے آپ کو رضا کہا جانے لگا۔ یہ ظاہری چیزیں، ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ الراضی بالقدر والقضاء، جو قضاء و تقدیر پہ راضی ہے۔ ایک اس کا معنوی ترجمہ ہے ماؤلی کے تقدیر و رضا، کہ جس کے ہاتھ میں تقدیر و رضا ہے، اللہ نے جس کو تمام چیزوں کا اختیار دے دیا ہے، اس کو رضا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانیں قربان ہو جائے، دوست بھی دشمن بھی، اور مولا کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ یہ ہم امام دامن جو باندھتے ہیں، یہ کیا ہے کہ جب امام کے نام کا سکہ جاری ہوا ہے تو جب کوئی سفر میں جانے لگتا تھا تو وہ سکہ باندھ کے کپڑے میں ماں اس کی باندھ دیتی تھی، اور یہ کہ یہ سفر پہ جا رہا ہے امام کی ضمانت میں۔ کبھی ضامن آہو بنتے ہیں، کبھی سفر کے ضامن ہیں، اور سکہ باندھا جاتا ہے، اور آج تک یہ الحمدللہ چل رہا ہے کہ اس وقت جو سکے مولا کے نام سے چلے تھے اور جس پہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی مہر تھی، یہاں پہ امام رضا کے حرم میں اور مولا کے میوزیم میں وہ سکہ باقاعدہ موجود ہے، اس کا عکس بھی موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عکس بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا آپ تمام افراد کے سامنے، کہ وہ عکس جو ہے، وہ سکہ جو ہے وہ آیا ہے اور مولا کے نام کا، یہاں تک کہ سکے کم ہو گئے بازار میں، جس کو دیکھو وہ مولا کے نام کا تبرک۔ تو آج اگر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے سکے تقسیم کیے جاتے ہیں تو ان سکوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، یہ وہی سکے کا عکس ہے۔ امام ہے عکس پروردگار، یہ سکہ ہے اسم عکس اسم امام رضا، اور یہ جو عکس ہے جو ہم اب سکہ بناتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، یہ عکس ہے اس سکے کا جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نشر ہوا، اور وہی اوصاف کا، وہی حالات کا، وہی حیثیت کا مالک ہے۔ تو پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ امام رضا علیہ السلام، اب میں یہاں پہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ امام رضا کا ابھی مولا کے صرف نام پہ گفتگو ہے، ابھی آگے بات نہیں چلی، نام سے بات آگے چلے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں کچھ جملے بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ۔ امید یہی ہے کہ کل بھی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور ظاہر ہے موضوع ہمارا جو چل رہا ہے دعا اور معرفت امام کے حوالے سے، یہاں پہ دو جملے میں انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں عرض کروں گا کہ کیا کس عنوان سے اور کس طریقے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت اور معنویت اور مولا نے جو جملے بتائے ہیں وہ کیا ہے دعا کے حوالے سے۔ ایسی دعا ہے مولا کی کہ پوری دنیا مل کے اگر آپ پہ سحر کرے اور جادو کرے تو وہ جادو آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اگر سلطان سریر ارتضا مالک تقدیر و رضا کی نگاہ کرم آپ کے ساتھ ہو جائے تو جادو کیا، جادو کرنے والے اگر سارے مجتمع ہو جائیں تب بھی اس پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، اگر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم جو ہے وہ انسان پہ شامل حال ہو جائے۔ برادران، دوستان، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے رضا، نام علی ہے، عالم آل محمد بھی آپ کا لقب ہے، ذکی آپ کا لقب ہے، طیب آپ کا لقب ہے۔ عالم آل محمد، اتنے سارے عالم ہیں، سارے دیکھیں جاہلوں میں رہ کے عالم ہونا اور بات ہے، لیکن عالموں میں رہ کے اپنے لیے عالم کا لقب لے لینا بڑی بات ہے۔ آل محمد سب چاند ہیں، حضرت امام حسین چاند، امام حسن چاند، امیر المومنین چاند، یہ سب کے سب چاند ہیں، لیکن قمر بنی ہاشم کا لقب میرے مولا عباس علمدار کا ہے۔ تو میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ان سب چاندوں کے درمیان میں رہ کے قمر بنی ہاشم کا لقب لے لینا یہ عباس علمدار کا کام ہے، اور سارے علم لدنی کے مالک عالموں میں رہ کے عالم آل محمد کا لقب لے لینا یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ امام رضا کا کام، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ منزلت ہے میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، حقیقت میں عنوان یہی ہے تقریباً یوں سمجھے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں، اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ نفس بیچا، مرضیاں لے لی، کیا کہنے، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ اللہ نے بہت چیزیں حیدر کرار کو گفٹ میں بطور تحفہ دی، اپنا گھر بطور تحفہ دیا، 13 رجب کو آمد ہوئی اپنے گھر میں بطور تحفہ دیا،
مادر گرامی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو کعبے کی دیوار سے دروازہ بطور تحفہ دیا، 3 دن مہمان رہی بطور تحفہ دیا، جنت کے کھانے آتے رہے بطور تحفہ دیا، جنت سے حوریں آئیں، بی بی آسیہ آئیں، بی بی مریم آئیں، بی بی حوا آئیں، یہ سب بیویاں آتی رہیں بطور تحفہ دیا۔ اب کیا کہنے، میری جانیں قربان ہو جائے، یہ سب ہے تحفتن۔ باہر آئے، نبی کریم کا سب سے پہلی زبان رسالت کو چوسا، یہ تحفہ الہیہ ہے، یہ سب ملتا رہا۔ آنکھیں عین اللہ تحفہ، زبان لسان اللہ تحفہ، کان عذر اللہ بنا دیے تحفہ، چہرہ وجہ اللہ بنا دیا تحفہ، اور اس کے علاوہ ہاتھ ید اللہ بنا دیے تحفہ۔ یہ سب تحفہ ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پہ یہ سب کچھ دیا گیا۔ لیکن جب بات آتی ہے، یعنی رب العزت نے مشیت اللہ، ارادہ ارادت اللہ، قدرت قدرت اللہ، علم اللہ، ولایت اللہ، عنایت اللہ، معرفت اللہ، قدرت اللہ، باب اللہ، صفوت اللہ۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر چیز اللہ نے بطور تحفہ دی، لیکن جب بات آئی مرضیوں کی، اللہ نے سب کچھ دے دیا، ہر چیز ان کے اشارے پہ سب کچھ دے دیا، لیکن اب ایک اشارہ ہے، میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں۔ اب جب بات آئی مرضیوں کی، بھئی اب توجہ فرمائیے گا، مرضی ہے رضا سے، مرضات سے۔ امام رضا علیہ السلام کا لقب ہے رضا۔ آج صرف نام رضا پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اور تقریباً 21 منٹ کے قریب ہو چکے ہیں کہ نام رضا پہ، مرضات پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ عزیزو، اللہ رب العزت نے جب بات آئی ہے مرضیوں کی، تو اللہ نے کہا اب جو ہے یہاں پہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ لوگے تو کچھ دو گے۔ ابھی تک سب کچھ میں نے ہدیتاً دیا، تحفتاً دیا۔ اب جب بات آتی ہے کس چیز کی، بات آتی ہے مرضات کی، اللہ کی مرضیوں کی، تو اللہ نے کہا کچھ دو گے تو کچھ ملے گا۔ ادھر حیدر کرار، میری جانیں قربان ہو جائیں، حیدر کرار بستر پہ لیٹے، ادھر بستر پہ لیٹے، کیا بات ہے، اور ادھر جبرائیل فخر کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں، اور اب میری جانیں قربان ہو جائیں، اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں، بخن لکا یبن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، اللہ آپ پہ فخر و مباحات کر رہا ہے کہ اگر بھائی ہو تو ایسا ہو کہ اپنے بھائی پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اور میری جانیں قربان ہو جائیں، امیر کائنات، آج دنیا کہتی ہے، کوئی کہتا ہے امیر المومنین کو نعوذ باللہ دیت سے نکال کے معبودیت تک لے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں حیدر کرار اس ذات کا نام ہے کہ جب یہ بستر پہ سو جاتے ہیں تو کفار قریش آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ نبی سو رہے ہیں، حالانکہ ان کو جو قدموں کے نشان پتھروں پہ دیکھ کے سمجھ جائیں، وہ ساری رات نہیں سمجھ سکے۔ تو میری جانیں قربان ہو جائیں، سوئے، کیا بات ہے، حیدر کرار سوئے، لیکن سمجھے کیا کہ نبی کریم سو رہے ہیں، تو ساری رات سوتے رہے۔ اب جب سوئے تو اب کیا ہوا، معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ، یہاں پہ محسن نقوی صاحب کا بھی ایک بہت بڑا کلام ہے جو میں اس حوالے سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ کلام بہت زبردست ہے کہ اب اللہ رب العزت نے کہا نفس کو خرید لیا، نفس کو بیچا حیدر کرار نے، اللہ اکبر، نفس کو بیچا حیدر کرار نے، اللہ نے مرضیاں مرضات کا مالک بنا دیا حیدر کرار کو۔ بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جو کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، کیا بات ہے، آپ جو کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، آپ کا کام اپنی مرضی سے، فقیر کو دینا ہے اپنی مرضی سے، فقیر سے لینا ہے اپنی مرضی سے، گھر چلانا ہے اپنی مرضی سے، کھانا کھانا ہے اپنی مرضی سے، کسی کو کچھ دینا ہے تو اپنی مرضی سے، کسی سے کچھ لینا ہے تو اپنی مرضی سے، کہیں جانا ہے تو اپنی مرضی سے۔ یہ سب آپ کی مرضیاں ہیں کہ جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، تعلیم آپ کی مرضی سے، صحت آپ کا، کھانا پینا جو ہے وہ آپ کی مرضی سے، سب کچھ آپ کی مرضی سے ہے، چونکہ آپ مالک ہیں اپنی مرضیوں کے۔ کیا بات ہے، آپ اپنے بیٹے کی مرضی کے مالک نہیں بن سکتے، آپ اپنی بیٹی کی مرضی کے مالک نہیں بن سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کچھ چاہتے ہو، وہ کچھ چاہتی ہو سکتا ہے آپ کی زوجہ کچھ چاہتی ہو، آپ کچھ چاہتے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مرضیاں دے دی۔ اللہ اکبر۔ بھئی میری مرضی میرے گھر تک محدود ہے، میری مرضی میرے گھر تک محدود ہے، آپ کی مرضی آپ کے گھر تک محدود ہے، بادشاہ کی مرضی اپنے ملک تک محدود ہے، وزیر اعظم کی اور صدر کی مرضی اپنے ملک تک محدود ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذرا
ملوکیت کا اور ملک کا اور مالکیت کا اور قدرت کا اور کائنات کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جو 18,000 عوالم کا کم سے کم جو ظاہر میں ان کا پروردگار ہے؟ اور اللہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ کتنے عالم ہے کوئی نہیں جانتا، جائیں کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ کچھ تفاسیر ملتی ہے 18,000 عالم کا جس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اتنے عالم ہے، عالم بالا ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم عظموت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم ما یرا و ما لا یرا ہے، عالم بعد الدنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، الا ماشاء اللہ کتنے عوالم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا بات ہے، جب مرضیاں بیچی تو فقط اس دنیا کے لیے مرضیاں نہیں ہیں، اس دنیا کے لیے مرضیاں نہیں ہیں، وہ مرضیاں کہاں تک جاتی ہیں جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ مرضیاں کہاں تک جاتی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو عوالم میں اب اللہ نے مالک بنایا ہے، سبحان اللہ، یا علی یا علی، اللہ نے مالک بنایا میرے مولا حیدر کرار کو، میرے مولا امیر کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنی مرضات کا مالک بنایا۔ میری جانیں قربان ہو جائے۔ اب یہ کچھ نفس بیچا حیدر کرار نے، بھئی دو بکے، توجہ فرمائیے گا، یہاں پہ میں جملہ دینا چاہتا ہوں، دو بکے، دونوں کو خریدا گیا، دونوں بکے۔ ایک حیدر کرار نے اپنا نفس بیچا، ایک حضرت یوسف کو مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، لیکن فرق ہے، حضرت یوسف کو بیچا گیا درہم و دینار کے بدلے میں، حیدر کرار نے اپنا نفس بیچا مرضات کے بدلے میں، سبحان اللہ، یا علی یا علی۔ حیدر کرار نے اپنا نفس بیچا مرضات کے بدلے میں، حضرت یوسف کو خریدنے والا عزیز مصر ہے، نفس حیدر کرار کو خریدنے والا پروردگار عالم ہے۔ حضرت یوسف درہم و دینار میں اور مصر کے بازاروں میں بکے، امیر کائنات جو ہے رات کو بستر پہ سوتے ہوئے بکے، حضرت یوسف دن کی روشنی میں، امیر کائنات رات کے اندھیرے میں۔ اور کمال کی منزل یہ ہے، یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کیا بات ہے، حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت لوگوں، بات تو جب ہے کہ سوتے ہوئے خریدار ملے۔ بھئی مال کسی کو دکھائے نا اور بک جائے، یہی مزے کی بات ہے کہ حیدر کرار سو رہے ہیں اور گیو اینڈ ٹیک معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی، مرضات۔ میں نے کیا کہا تھا، میرے گھر میں جو آئے گا میری مرضی سے، کہا نہیں جاتا بیگم سے اکثر لوگ جب لڑائی ہوتی ہے، کوئی نہیں آئے گا مگر میری مرضی سے، میری مرضی کے علاوہ کسی کو آنے نہیں دینا، میری مرضی کے علاوہ کسی کو کھانا نہیں دینا، میری مرضی کے علاوہ تم نے کہیں جانا نہیں ہے، میری مرضی کے علاوہ کسی سے ملنا نہیں ہے۔ میرے بچوں سے کہا جاتا ہے میری مرضی کے علاوہ کسی اور سکول میں نہیں جانا۔ مرضی چلتی ہے نا، یعنی جو میری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی مرضی تو اس کے اپنے گھر تک نہیں چلتی، کسی جگہ بچے کی شادی کرنا چاہتا، بچہ کہیں اور کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان کچھ چاہتا ہے لیکن گھر والے کچھ اور چاہتے ہیں۔ انسان کی مرضیاں تو اپنے گھر تک نہیں چلتی۔ اللہ نے اپنی مرضیاں دے کے، آئے ہائے یا علی یا علی، اللہ نے اپنی مرضیاں دے کے حیدر کرار کے نفس کو خرید لیا، سبحان اللہ۔ ومن الناس من یشری، بیچتے ہیں نفس ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضات کو چاہتے ہوئے، ادھر نفس بیچا اور مرضات لے لی۔ اب میں جملہ کہوں گا، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ رات کے ٹائم ظاہر ہو، اللہ کی مرضی یہ ہے ستارے اپنے مدار کے قریب چلتے رہیں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کائنات میں روزی تقسیم ہو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ صحت کے اور شفا کے دروازے کھلے رہیں۔ اللہ شفا بھی دیتا ہے، اللہ عنایت بھی کرتا ہے، اللہ رحمتیں بھی دیتا ہے، اللہ برکتیں بھی دیتا ہے، اللہ کمال بھی دیتا ہے، اللہ علم بھی دیتا ہے، اللہ عزتیں بھی دیتا ہے، اللہ شفاعت بھی دیتا ہے، اللہ کرامت بھی دیتا ہے، اللہ جلالت بھی دیتا
دیتا ہے، اللہ جاہ و جلال بھی دیتا ہے، اللہ انسان کو بلندیاں بھی دیتا ہے، اللہ انسان کو قدرت بھی دیتا ہے، اللہ انسان کی ترقیاں بھی عطا کرتا ہے، اللہ انسان کو صحت بھی دیتا ہے، اللہ انسان کو کمال قدرت عطا کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ حضرت آدم کو علم دیا، اللہ کی مرضی، حضرت نوح کو علم دیا، اللہ کی مرضی، حضرت ابراہیم کو خلت دی، اللہ کی مرضی، حضرت موسیٰ کو ہیبت دی، اللہ کی مرضی، حضرت عیسیٰ کو جلالت دی، اللہ کی مرضی، حضرت عیسیٰ کو زہد دیا، اللہ کی مرضی، حضرت موسیٰ کو ہیبت دی، اللہ کی مرضی، حضرت یوسف کو حسن دیا، اللہ کی مرضی، حضرت دانیال کو شکم ماہی میں بھیجا، اللہ کی مرضی، حضرت زکریا آرے سے کاٹے گئے، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے کہا، اشارہ کیا تھا، اب میں جملہ میں جو دینا چاہتا ہوں آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ جو کربلا میں امام حسین نے کیا کہا تھا، شاء اللہ یرانی قتیلا، کہ مشیت خداوندی میں یہ ہے کہ میری شہادت واقع ہوگی۔ تو عزیزان محترم میں جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو کچھ ہوتا ہے کائنات میں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ روح قبض ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے، بخار آتا ہے، تو یہ سب چیزیں انسان کے پاس جو آتی ہے اور انسان کو زندگی ملتی ہے، حیات ملتی، اولاد ملتی، صحت ملتی، سکون ملتا، یہ سب اللہ کی مرضی سے۔ نفس بیچا ہے در کرار نے، مرضیاں لے لی۔ توجہ فرمائیے گا، اب جو ہوگا وہ حیدر کرار کی مرضی سے۔ اللہ نے مرضیوں کا مالک بنا دیا۔ اب شفا ملے گی تو حیدر کی مرضی سے، عنایت ہوگی تو امیر المومنین کی مرضی سے، عزت ملے گی تو ان کی مرضی سے، کرامت ملے گی تو ان پنجتن پاک کی مرضی سے، شرافت ملے گی تو ان کی مرضی سے، انسان کو بزرگی ملے گی تو ان کی مرضی سے، مال و منال ملے گا تو ان کی مرضی سے، اور زیارتیں نصیب ہوں گی تو ان کی مرضی سے۔ مرضیوں کو لے لیا، کیا بات ہے، مرضیوں کو لے لیا ہے، ان کی مرضی سے۔ اب جس کو کچھ ملے گا وہ ان کی مرضی سے ملے گا، اپنی مرضی سے نہیں کہ میں چاہوں مجھے مل جائے، نہیں، ان کی مرضی سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ایک شخص کے پاس گئے، اس کو بخار تھا، ادھر مولا اس کے گھر میں پہنچے اور ادھر اس کا بخار جو ہے وہ غائب ہو گیا، فوراً ختم ہو گیا۔ تو کہتا، مولا آپ میرے گھر میں داخل ہوئے، میرا بخار ختم ہو گیا۔ تو مولا نے بخار سے مخاطب ہو کے کہا، اولیسا امرک امیر المومنین اللہ تقربی الا عدوا او مذنبا لتکونی کفارۃ للذنوب، کیا تجھے امیر المومنین نے حکم نہیں دیا کہ اس کے قریب ہونا جو ہمارا منکر ہے؟ اگر ہمارے دوست کے قریب ہوتے ہو تو ایسا نہ ہونا کہ فقط آ جانا، بلکہ آنا تو اس کے جب جاتے ہوئے اس کے گناہوں کا کفارہ بن کے جانا۔ تو پریشان نہ ہوا کریں، یہ بخار جو ہوتا ہے یہ گناہوں کا کفارہ بن کے جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں تک تو بات آ گئی کہ ان کی مرضی سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نفس بیچ دیا اس کو، تو اب حیدر کرار نے واحد کائنات تاریخ میں وہ ہستی ہیں کہ جن کا یہ جملہ ملتا ہے، اور میرے مولا نے یہ جملہ فرمایا تھا۔ کیا جملہ میرے مولا کا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں، اے دنیا غری غیری، میرے جا کسی اور کو بہکا، جا کسی اور کو گمراہ کر، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب تیری طرف رجوع کر ہی نہیں سکتا۔ اب کوئی سوال کرے، امام حسن نے دنیا کو کیوں نہیں اپنایا؟ امام حسین نے دنیا کو کیوں نہیں اپنایا؟ امام سجاد نے کیوں نہیں اپنایا؟ 12 کے 12 اماموں نے، 11 معصوموں نے امام امیر المومنین کے بعد کیوں نہیں اپنایا؟ اس لیے کہ باپ کی مطلقہ اولاد پہ حرام ہوتی ہے۔ جس کو باپ طلاق دے دے وہ اولاد پہ حرام ہو جاتی ہے۔ امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلا، سب کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا حسین اس جیسے یزید کی بیعت۔ اب وہ کس جیسا تھا؟ کیا تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، تمام ہمارے برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کیسا تھا۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں وہ ہوں جس کا نام اللہ بھیجے اور اس کا نام پتہ ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ سلام بھیجے، اس کا نام پتہ ہے، میں وہ ہوں جو چادر کسا کے نیچے آئے، میں وہ ہوں کہ جو خانہ سیدہ میں میرا باپ علی، میری ماں سیدہ، میرا نانا رسول خدا، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ، میرے دادا حضرت ابو طالب، میری دادی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہم اجمعین، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، تو امیر المومنین نے نفس بیچ کے مرضیاں خرید لی۔ اب یہاں پہ ایک اور جملہ بھی سن لیں، ایک اور جملہ بھی سن لیں۔ وہ جملہ کیا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں نا، لا فتح الا علی۔ فتح کس کو کہتے ہیں؟
فتح جوان، ظاہری معنی اس کے جوان کے ہیں، اور باطنی معنی کیا ہے؟ باطنی معنی کیا ہے کہ جیسے اللہ سے نفس کو لے ویسے ہی واپس کر دے. سبحان اللہ. جیسے اللہ سے نفس کو لے ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹا دے. قرآن میں بھی ایک فتح کا ذکر ہے کہ جب بتوں کے توڑنے کی باری آئی کہا کہ سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے ایک فتح کو سنا ہے کہ جنہوں نے آ کے یہ بتوں کو توڑا ہے. قرآن ہے، آیتیں آپ پڑھتے جائیں، لیکن یاد رکھیے گا اب جب فتویت کی بات آتی ہے تو میں نے کہہ دیا نا، جوان کہا جاتا ہے ظاہری ترجمہ. باطنی ترجمہ کیا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت سے نفس کو لے اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں واپس کر دے. تو عزیزان محترم میری جانیں قربان ہو جائیں، نبی کریم نے فتویت کا ٹوٹل دروازہ بند کر دیا اور ایک جملہ فرمایا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نہ علی کے علاوہ کوئی فتح ہے اور نہ ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار ہے. فتح فے تے یہ، فے تے ہے نہیں ہے، فتح فے تے یہ کے ساتھ ہے. اکثر تلواروں پہ بعض نے فتح لکھا ہوتا ہے کے ساتھ، اس کا معنی فتح ہی نہیں ہے علی کے لیے. ایسا نہیں ہے. لا فتح، کوئی فتح فتوت سے ہے، یعنی کوئی جوان نہیں ہے. ایسا نہیں جو اپنے نفس کو لے اور اسی طرح سے اللہ کو واپس کر دے کہ جس نے زندگی میں ترک اولا تک نہ کیا ہو، چلا ہو تو اللہ کی مرضی سے، ارادہ کیا ہو تو اللہ کی مرضی سے، زندہ کیا ہو تو اللہ کی مرضی سے، جو خود اللہ کی مرضی بن جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جس کی زندگی اللہ کی مرضی بن جائے، جس کا چلنا اللہ کی مرضی بن جائے، جس کا ارادہ اللہ کی مرضی بن جائے، جو خود مشیت اللہ ہو، تو اس کے ماننے میں، اس کے چلنے میں، اس کے بولنے میں، اس کے ارادے میں، اس کی گویائی میں، اس کی نظر میں، بصارت میں، بصیرت میں، سماعت میں کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب امیر کائنات اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب زندگی بسر کر کے جا رہا ہے. یعنی جیسے اللہ سے نفس لیا تھا ویسے واپس کر رہا ہے، اسی طرح سے نفس اللہ ہے. ابھی تک تھا نفس علی علیہ السلام. جانتے ہیں نا، میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ تمام افراد کے لیے، عاشقین کے لیے، نفس امیر المومنین. لیکن صورتحال کیا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں؟ گھر ہے نا آپ کا، جب دوسرا خریدے گا تو اس پہ تختی اس کی لگے گی جس نے خرید لیا ہے. ابھی تک تھا نفس علی، جب اللہ نے خرید لیا تو اسی لیے نفس اللہ کہا جاتا ہے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو اذان محترم میری جانیں قربان ہو جائیں، پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے اور کسی غم میں مبتلا نہ کرے، آباد و شاد رہے. نام ہے امام رضا کا رضا. آ جائیں، میں جو امام رضا کی رضا اور مرضات اور امیر المومنین کی رضا پہ لے کے آ، تو یاد رکھیں یہ میرے مولا نے رضا کو خرید لیا ہے. قرآن ہے، سب نے لکھا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ناس میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضیاں خرید رہے ہیں، ناس میں سے. واللہ رؤوف بالعباد. اب مرضا اور رضا کو خرید لیا میرے مولا نے، تو یاد رکھیں پھر رضا کا لفظ اس کے ساتھ آئے گا جس سے علی راضی ہوں. پیغمبر نے فرمایا تھا جس سے میری سیدہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے. وہاں پہ سیدہ کے لیے اور یہاں پہ مرضات کو خرید لیا. تو اب یاد رکھیے گا جس سے یہ دونوں راضی ہوں وہ ہے راضی. یعنی اگر جو حیدر کرار کا دشمن ہو، سیدہ کا دشمن ہو، تو وہ رضی اللہ نہیں ہے. رضی اللہ وہ ہے جس سے مرضات اللہ کا مالک راضی ہو. رضی اللہ وہ ہے جس سے مرضات اللہ، جس کے ہاتھ میں دی ہے اللہ نے، وہ راضی ہے. تو اگر وہ راضی ہے تو یہ لقب اس کے لیے، ورنہ جو مرضی کہتے رہے. آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ بھی کہہ دیں، آپ کہتے رہیں، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. کہتے ہیں نا، بات تو جب ہے کہ تم سے بطول راضی ہو، بات تو جب ہے کہ تم سے علی راضی ہو. تو عزیزان محترم یہ مرضی، اور اس کے علاوہ جو اگلی منزل آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس سے اللہ اب یہ کیا بات ہے. ایک جملہ اور مزید میں کہہ دوں اس رضا پہ، کہ
رضایت یہ میرے مولا نے اپنا نفس بیچ کے اللہ سے رضا لی، لیکن خدا شاہد ہے امام امیر المومنین کے بعد یہ لقب امام حسن کو نہیں ملا، امام حسین کو بھی نہیں ملا، امام سجاد کو بھی نہیں ملا، امام باقر کو بھی نہیں ملا، امام صادق کو بھی نہیں ملا، امام کاظم کو بھی نہیں ملا، آ کے ملا ہے امام علی رضا علیہ السلام کو، ان کا لقب ہے رضا۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رضا لقب میرے باپ کو، رضا مالک رضا، مالک تقدیر و رضا، یہ لقب جو ہے میرے باپ کو لوگوں نے نہیں دیا، اللہ نے رضا بنا کے بھیجا ہے، بنا کے بھیجا ہے اللہ نے، یہ لقب وہاں سے ملا ہے۔ تو جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، وہ رضا، دو معنی یہاں پہ محتمل ہو سکتے ہیں، وہ رضا جو حیدر کرار نے نفس بیچ کے خریدی تھی، وہ اللہ نے ہدیتاً امام رضا علیہ السلام کو دے دی، پہلی تو یہ بات۔ اور دوسری منزل کہ جو رضا میرے مولا نے خریدی تھی وہ اللہ نے وراثت میں امام رضا علیہ السلام کو دے دی، یعنی 8واں جانشین جو ہے وہ رضا کا وارث بنا، مرضات کا وارث بنا۔ تو اب اسی لیے تو ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ائمہ میں افضل ترین زیارت ہے، خدا شاہد ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، مفاتیح الجنان اٹھائیں، ایک شخص امام جواد کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پدر بزرگوار کی زیارت زیادہ افضل ہے یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت زیادہ افضل ہے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ زیارت ابی افضل، خدا کی قسم میرے باپ کی زیارت بہت افضل ہے، اس لیے کہ امام رضا پہ آ کے شیعت کی تفریق ختم ہو گئی۔ مولا کائنات کے بعد، امام حسین کے بعد کچھ ایسے کیسانیہ فرقے والے تھے جو حضرت محمد حنفیہ کو امام کہتے تھے، امام سجاد کے بعد حضرت زید شہید پہ آ کے پھر فرقہ زیدیہ بنا اور ان کے آگے 38 گروپ اور گروہ آگے بنتے گئے، وہاں پہ پھر تقسیم در تقسیم ہوتی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ حضرت اسماعیل کے ماننے پر اسماعیلی بن گئے، بہرے بن گئے، آغا خانی بن گئے، پھر تقسیم در تقسیم ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم پہ آ کے تقسیم ہوئی، لیکن امام رضا پہ آ کے ایسی رضایت ملی، پھر شیعت میں کوئی الگ سے فرقہ نہیں بنا، جو امام رضا کو مانتا ہے وہ امام تقی کو بھی مانتا ہے، امام نقی کو بھی مانتا ہے، امام عسکری کو بھی مانتا ہے اور 12ویں کو بھی مانتا ہے۔ یعنی امام رضا کو ماننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 12 کو ماننے والا ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا جس نے ایک کا انکار کیا اس نے گویا سب کا انکار کیا، یہ ایک نہیں بلکہ بے پناہ روایتیں ہیں، معصومین کا فرمان ہے، امام صادق کا من انکر منا، جو ہم میں سے ایک کا انکار کرے وہ ایسے جیسے اس نے ہم سب کا انکار کیا۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آباد و شاد رکھے۔ تو جب بات امام رضا علیہ السلام پہ آتی ہے تو آکے متحد اور اتحاد کا ایسا عملی نمونہ پیش ہوتا ہے کہ وہ صورتحال نظر آتی ہے اتحاد کی، کہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی زیارت زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ امام حسین کی زیارت پہ سب آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، تمام فرقے والے آتے ہیں، نبی کا نواسہ کر کے سلام کرنے سب آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بعض لوگ عیسائی آتے ہیں بلکہ اپنی صلیبیں لے کے آتے ہیں کہ ہم سلام کرنے آ رہے ہیں اس شخص کو، اس شخصیت کو جو فاتح ہے، کمال ہے، سب آتے ہیں امام حسین کو۔ فرماتے ولا یزور ابی الا الخواص من الشیعہ، لیکن میرے بابا کی زیارت کرنے صرف خالص شیعہ آتے ہیں، ہر بندہ نہیں آتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دعا مانگا کریں اللہ آپ کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے، بہت بڑی زیارت ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ 70 حج مقبول کا ثواب میں نے خود پڑھا ہے کم سے کم روایات میں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو اپنے باپ کو خوش ہو کے دیکھے، نگاہ کرے باپ کی طرف، اللہ اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب دیتا ہے۔ راوی نے کہا اگر 2 مرتبہ دیکھے، کہا 2 حج کا ثواب۔ راوی نے کہا 3 مرتبہ دیکھے، آپ نے کہا 3 حج کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ 7 مرتبہ، آپ نے کہا 7 حج کا ثواب۔ فرماتے ہیں میں تجھے تسلی کرا دیتا ہوں وَإِن كَانَ مِئَةَ نَظْرَةً، اگر کوئی اپنے باپ کو 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک باپ کے لیے جو گناہگار بھی ہے، غیر معصوم بھی ہے، خطا کار ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے کا اتنا ثواب ہے، اور جس کا چہرہ وجہ اللہ کا مصداق ہو، جس کے چہرے پہ عکس توحید نظر آئے، جلوہ کردگار نظر آئے، اور میں کہتا ہوں ان کو دیکھ کے
तौहीद को पहचाना करते हैं। हम मारिफत तौहीद हमें ऐसे हासिल नहीं होती। मौला आप दुआ तवस्सुल में नहीं पढ़ते, इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इल्लाह, हम आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, आपको देखते हैं, चेहरा आपकी तरफ करते हैं, आपको शफी बनाते हैं। वक़द्दमना का बैन यदे हाजातिना, हम आपकी खिदमत में अपनी हाजात को पेश करते हैं। या वजीहन इंदल्लाह इशफा लना इंदल्लाह। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, एक जुमला और सुन ले, चूंकि मतालिब बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह कल भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से इंशाल्लाह मजलिस होगी इसी टाइम पे, जैसे कि हमारी आज 33वीं मजलिस है दुआ और मारिफत इमाम अलैहिस्सलाम के उन्वान पे। तो अब मौजू इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का है और मौजूइयत के मुताबिक हम चल रहे हैं। तो अज़्ज़ान मोहतरम, इमाम रज़ा का जो लक़ब है वो है रज़ा। अल्लाह की रज़ा चाहिए, इमाम रज़ा को राजी कर ले। मा तशाऊना इल्ला यशा, आप तो वही चाहते जो अल्लाह चाहता है। इमाम रज़ा अगर किसी से राजी हो जाए, मुहाल है कि अल्लाह उससे नाराज हो जाए। कोई आए तो सही इनके दरवाजे पे, इनके दरवाजे पे आए और रज़ायत का सबक, रज़ायत का दर्स, रज़ायत का तोहफा, रज़ायत का तमगा लेते हुए जाए। मेरी दुआ है ये कोरोना की वबा का खात्मा हो, बॉर्डर खुले, रस्ते खुले, ताकि आप सब मौला की ज़ियारत पे आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मौला का लक़ब है, मशहूर तरीन लक़ब मेरे मौला का रज़ा है। आलिम आले मोहम्मद भी है, रज़ा भी है। तो रज़ा पे आज गुफ्तगू हो रही है। एक एक नाम पे खुदा शाहिद है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के एक एक नाम पे कम से कम एक एक घंटा दरकार है। रज़ा मेरे मौला का लक़ब है। रे की अदद आप देखें, इल्म अबजद के जो माहिरीन है उनसे पूछे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 6 जिल्दों में किताब लिखी है। इसमें मुक़द्दस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इल्म अबजद की ज़ुबर और बय्यनात की रोशनी में, हरूफ के ज़ाहिर और हरूफ के बातिन की रोशनी में मैंने पूरी किताब लिखी है। मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, छप भी गई, लेकिन बाकी जिल्दें उसकी अभी तबाह नहीं हो सकी, ज़िवर तवस्सुअ रास्ता नहीं हुई। लेकिन एक जुमला मैं कहूँगा, रज़ा रे के 200 बनते हैं, ज़ुआद के 800 बनते हैं, अलिफ का एक बनता है। रा, ज़ुआद और अलिफ, रे के 200, ज़ुआद के 800, अलिफ का एक, कितने हुए? 200 और 800 हजार, हजार और अलिफ का एक, 1001। ये मेरे मौला के नाम के अदद हैं। ये जो लफ्ज़ रज़ा है उसके अदद बनते हैं 1001। तवज्जो है ना आपकी बिरादरा? 1001 मेरे मौला के नाम के अदद है। अब इसके साथ अली के 110 भी मिला लिए जाएं तो क्या बनता है? 1111, यानी 4 मरतबा 1 1 1 1 1। जब आप अल्लाह को लिखते हैं ना, तो कितने अलिफ को अगर 4 मरतबा अलिफ को लिखे तो वहदहु ला शरीक का नाम जो है वो जाहिर होता है सामने। तो 4 मरतबा अलिफ है, 4 मरतबा 1 है, और वैसे देखा जाए तो 1001 अदद है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के इल्म अबजद की, इल्मुल आदात की रोशनी में। आए मैं जुमला देना चाहता हूँ। अल्लाह के नाम कितने? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था ना, तो देखा कि एक परिंदा है छोटा सा जो आग की तरफ बढ़ रहा है। तो आवाज कुदरत आई, अदरिको, इसको पाओ, ये कहाँ जा रहा है। जब उसको पकड़ा हजरत जिब्राइल ने, कहाँ जा रहे हो? कहा कि आपको नहीं पता, रूए जमीन पे अल्लाह का एक आशिक है, एक अल्लाह का नाम लेने वाला, और वो है हजरत इब्राहिम खलीलुर रहमान। मैं उनको बचा नहीं सकता, मैं उनको बचा नहीं सकता, मेरे में ताकत ही नहीं है कि मैं इब्राहिम को बचाऊं। इतनी बड़ी आग है, कैसे बचाऊं? एक काम कर सकता हूं, उनके साथ मर तो सकता हूं ना। जब आग आए तो अकेले न चले, मैं भी साथ जल जाऊं, मैं मरना चाहता हूं उनके साथ। आवाज कुदरत आई, इतना इश्क मेरे नबी से, मेरे इब्राहिम से इतना इश्क है तेरा, बता तू क्या चाहता है, मैं तेरी हर हाजत पूरी करूंगा। तू चाहता क्या है? तुझे चाहिए क्या? बता, मैं तेरी हर हाजत पूरी करने को तैयार हूं। जब ये जुमला कहा है ना, तो हम होते तो हम क्या कहते? मकान चाहिए, ये चाहिए, बादशाह बना दे, ये बना दे, वो बना दे। ज़ाहिर है इंसान है ना, हवा परस्त है, दुनिया परस्त है, दुनियादार है इंसान, तो यही मांगता है ना ये सब चीजें। तो इन्होंने क्या कहा, इस परिंदे ने क्या कहा कि जिब्राइल, मैंने सुना है अल्लाह के 1001 नाम है, मुझे 100 नाम याद है अल्लाह के, जो मैं विर्द करता रहता हूं। जब हवा में उड़ता हूं ना, तो मैं अल्लाह के नामों का विर्द करता हूं। आपको कितने याद है? 100 नाम याद है आपको अल्लाह के? अस्माए हुस्ना, 99 अस्माए हुस्ना, वो याद है आपको? ऐसे ना करें,
دنیا کے کھلاڑیوں کے نام آپ کو یاد ہیں اور ہر ایک کا نام آپ کو یاد ہے، اور لیکن اللہ کے محبوبوں کا نام آپ کو یاد نہ ہو، اللہ کے اسماء کا نام آپ کو یاد نہ ہو، تو یہ بڑی ایک انسان کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ اکثر یہ نماز نہیں آتی، قرآن کی صورتیں نہیں آتی، پوئم سن لے سب یاد ہے، آپ ڈرامے سن لے پورے سنا دیں گے، دنیا کے فٹ بال کے ہر ملک کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، لیکن معصومین کی والدہ کے نام نہیں آتے۔ یہ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے جانا ہے، عشق اہل بیت کی منازل کو طے کرنا ہے۔ تو عشق اہل بیت کی منزلیں تب ملتی ہیں جب انسان کچھ دیتا ہے تو کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ زمین میں نا گندم نہ ڈالیں تو وہ کیا نام ہے شگوفے نہیں نکلتے، اور وہ پودا نہیں نکلتا، اور وہ جو ہے یہ گندم زمین سے نہیں نکلتی۔ گندم ڈالیں گے، گندم جو ڈالیں گے، جو ڈالیں گے وہ نکل آئے گا۔ تو کچھ پیش کریں تو کچھ وہاں سے ملتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے 100 نام مجھے آتے ہیں۔ واقعی ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ اتنے نام 100 نام نہیں آتے ہوں گے بالترتیب کسی کو، لیکن وہ پرندہ کہتا مجھے 100 نام آتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں باقی جو ہے 900 ہو جائیں گے 1000، 901 نام مجھے اللہ بتا دے تاکہ میں جہاں اڑوں، ہوا میں، درختوں میں بیٹھوں، میں اللہ کے ناموں کا ورد کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے یہ نام بتا دیں، بھئی یہ جملہ کہنا تھا، آواز قدرت آئی، جا تجھے یہ سارے ناموں کی تعلیم دے دی گئی۔ اور وہ اسی لیے ملتا ہے کہ وہ پرندہ اس وقت تک اس کو تیر نہیں لگتا جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ذکر اللہ سے، تو اس کو تیر لگ جاتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اہل بیت کے ذکر سے غافل نہ ہو، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ گھر میں بیٹھے کوئی مولا کا ذکر پڑھ لیں، کوئی حدیث پڑھ لیں، کوئی مولا کی حدیث پہ غور و فکر کر لیں کہ نبی نے یہ فرمایا۔ تفکر عبادت ہے۔ آل محمد کے فضائل پہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے کہ بھئی یار کون سی کیسی عظیم ہستی ہے کہ ان کو ان اوصاف سے نبی کریم نے یاد کیا۔ فضائل خود نہیں بنائے انہوں نے، نبی کریم نے فرمایا ہے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمان مصطفیٰ۔ یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، فرمان مصطفیٰ۔ یا علی انت غدن علی الحوض خلیفتی، فرمان مصطفیٰ۔ یا علی انت صاحب اللوائی، فرمان مصطفیٰ۔ الحسین منی و انا من الحسین، فرمان مصطفیٰ۔ اللہم اتنی بحب خلقک الیک ان یأکل معی ھذا الطیر، فرمان مصطفیٰ۔ من کنت مولا فھذا علی مولا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انہوں نے بتایا، غور و فکر کرنا۔ تو یہ تفکر کرتے ہوئے جائیں، سفر پہ جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، غور و فکر کریں، کچھ نہیں کر سکتے، درود کی تسبیح پڑھتے رہیں، آپ کو نہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے، ذکر اللہ کی حالت میں رہے، آل محمد کا ذکر کرتے رہیں، کبھی پریشانی آپ کے قریب سے گزر نہیں سکتی۔ کہا کہ 1001 نام ہے، تو مجھے وہ یاد تو سیکھ لیے، تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ اللہ کے نام 1001 ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہے، اور بسم اللہ کے اندر تو ملا کے 1001 نام بنتے ہیں۔ تو آپ دعائے جوشن کبیر جب پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیں مجھے؟ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں نا، 1.5 گھنٹہ اگر اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، گھنٹہ کم سے کم گھنٹہ لگا لیں، آدھا گھنٹہ لگا لیں، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے نا۔ یا رحمان ہو، یا کریم ہو، یا مقیم ہو، یا عظیم ہو، یا فرد ہو، یا وطر ہو، یا فرد ہو، یا عبد ہو، یا سند ہو، یا سمد ہو، یا کافی، یا شافی، یا معافی، یا محسن ہو، یا مجمل ہو، یا منعم ہو، یا مفضل ہو، انت الذی سجد لک سواد اللہ الا ماشاء اللہ، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ 1001 اور ایک مرتبہ یا رضا کہیں تو گویا اپنے سارے ناموں کا ورد کر دیا۔ 1001 یعنی جو اسماء کا ظاہر ہے وہ امام رضا کے نام کا باطن ہے، آپ اس کے گویا اس کے اسماء کا ورد کر رہے ہیں۔ خوشا بحال اس کا جس کو آل محمد قبول فرمائے، خوشا بحال اس کا جو ان کی بارگاہ میں آئے، خوشا بحال اس کا کہ جو ان کے دروازے پہ آئے اور ان کے دروازے پہ جو جھکتا جاتا ہے اس کو یہ بلند کرتے جاتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور بے محتاج آپ کو زندگی عطا فرمائے، کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اس وقت کرونا کی وبا بہت زیادہ پھیل رہی ہے، مجھے کافی میسج بھی آئے ہیں دعا کے لیے، کئی افراد ہمارے عزیزوں میں سے بھی، تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان سب کو، آپ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ آئیں چلتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے پاس۔ اماموں میں واحد امام ہے، جب مدینے سے چلنے لگے نا تو آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا، میرے اوپر گریا کرو۔ سب نے کہا کہ یہ مسافر پہ گریا کرنا منع ہے، یہ کیوں آپ گریا کروا رہے ہیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے یہ فکرہ کہا، یا صاحب الزمان
کہ اس مسافر پہ گریا کرنے کی ممانعت ہے جس کے آنے کا یقین ہو. میں اب جا رہا ہوں لیکن اب میں نے واپس نہیں آنا. وہ امام ہے کہ جو کربلا کی زیارت کا پروانہ دیتے ہیں. وہ امام ہے امام علی رضا علیہ السلام کہ جن کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا مانگی جائے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. صلی اللہ علیہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا. جب بھی میرے مولا کے پاس کوئی آیا تو امام رضا علیہ السلام نے یہی فکرہ کہا کہ مجھے میرے جد امجد کا مرثیہ سناؤ. دیوبند آئے تو ان سے بھی یہی کہا کہ مجھے میرے جد امجد کا مرثیہ سناؤ. دیوبند نے جب سنایا نا اے فاطمہ سلام اللہ علیہ گریا کریں آپ کا ایک بیٹا، اور پوری شہادت کو جب انہوں نے بیان کیا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک اور قبر بھی ہے کہ یا اللہ، مولا نے کہا ایک اور قبر بھی ہے کہ جو بڑی سختیوں پریشانیوں اور دکھوں کے ساتھ جن کو شہید کیا جائے گا. تو دیوبند کہتے ہیں مولا وہ کس کی قبر ہے؟ تو مولا نے قریب آ کے کہا وہ قبر میری ہوگی. مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں، پروردگار عالم آپ کو تمام زیارات سے مشرف فرمائے. امام رضا علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام سے ایک خاص لنک ہے، رابطہ ہے. جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا امام رضا علیہ السلام خود جو ہے وہ چڑھ کے دیوار کے اوپر جو ہے کالا کپڑا امام رضا علیہ السلام خود لگاتے تھے. آپ فرماتے تھے جو محرم میں کالا کپڑا لگائے گا اس کے پریشانیوں سے دور رہ گیا. بے انتہا ثواب ایک کالا پرچم اور کالا کپڑا لگانے کا گھر میں عزاداری ہے سید الشہداء میں. اتنا ثواب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. خود لگاتے تھے. کہا مولا ہم لگا دیتے. کہا نہیں، میرا جی یہ چاہتا میں اپنے جد امام حسین کی مجلس کا اور عزاداری کا جو پرچم ہے میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں. صلی اللہ علیہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدی و ابن سیدی یا مولا یا ابن مولایا. عزادارو میری جانیں قربان ہو جائیں. امام علی رضا علیہ السلام کو زہر ملی، اور زہر کیسے ملی؟ مولا نے ابا سلط سے یہ جملہ کہا تھا، ابا سلط اگر میں آؤں اور ابا میرے سر پہ ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا. عزادارو 70 قدم کا فاصلہ ہے اس مسجد کا کہ جس میں امام قیام پذیر تھے، اور مامون کے قصر کا 70 قدم کا فاصلہ تھا. کہتے جب مولا پہنچے ہیں نا، کہا کس لیے بلایا ہے؟ کہا کچھ انگور آئے تھے اور ایک میں انار کا بھی ملتا ہے کہ مولا کے سامنے پیش کیا. مولا نے 1 سے 2 انگور لیے ہیں، تاریخ گواہ ہے 1 سے 2 انگور مولا نے لیے ہیں. ادھر انگور مولا کے یا وہ شربت انار کا، بعض روایت میں شربت ہے، جو بھی بہرحال زہر مولا کو ملی. اتنی قاتل زہر تھی، خدا شاہد ہے کہ جب یہ زہر میرے مولا کو ملی ہے نا اور حلق سے نیچے اترا ہے زہر، تو مولا نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے. وہ کہتا ہے اور شربت پئیں یا اور انار کھائیں، تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ تیرا کام اس سے پورا ہو جائے گا، میرا جواد بیٹا یتیم ہو جائے گا. عزاداروں میری جانیں قربان ہو جائیں. امام رضا علیہ السلام کی غربت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں. 7 سال کا میرے مولا کا سن ہے. عزاداروں جب یہ زہر ملی ہے نا میرے مولا امام رضا علیہ السلام کو، میں نے کہ جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عزاداروں مولا کی بارگاہ میں جیسے میں نے عرض کیا تھا عزاداروں 70 قدم کا فاصلہ تھا. جب میرے مولا کو زہر ملی ہے نا عزاداروں میری جانیں قربان، امام رضا علیہ السلام چلتے ہیں، عزاداروں بیٹھ جاتے ہیں. مولا چلتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، عزاداروں چلتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ عزاداروں یہ 70 قدم کے فاصلے پہ میرے مولا کتنی مرتبہ بیٹھے. عزاداروں علماء بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا 40 مرتبہ زمین پہ بیٹھے اور کھڑے ہوئے، 40 مرتبہ زمین پہ بیٹھے اور کھڑے ہوئے. عزاداروں جب میرے مولا سے اٹھا نہیں نہ گیا، میں صرف ایک تشبیہ دینا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے. عزاداروں جب گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں نا، اب مولا سے کھڑا نہیں ہوا گیا، اب مولا اس طرح سے چلے عزاداروں جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے. عزاداروں مولا پہنچے، عزاداروں پہنچ کے ابازر پہ
अज़ादारों मौला दरवाजे में पहुंचे अपने जिस जगह मौला आराम करते हैं। अबा सल्त ने मौला को सहारा दिया। अज़ादारों वो इमाम जो चल के गया था, अज़ादारों अब अबा सल्त सहारा दे के ला रहे हैं। अज़ादारों मौला बैठे वहां पे और मौला ने एक जुमले कहने शुरू किए, ऐ अबा सल्त, ये मेरी वसीयत, मौला ने एक जुमला कहा कि एक मेरी अहम तरीन वसीयत सुन लेगा। जी मौला का जल्दी से जा, रेगिस्तान पास है, वहां से गरम रेत ले आ। अबा सल्त कहते मैं गया और मैं गरम रेत मौला के हुक्म से एक बोरी भर के ले आया। मौला ने कहा इसको जमीन पे डाल दे, कहा कि जमीन पे डाल दिया। फिर मौला ने कहा अबा सल्त मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे सहारा दे के इस पे लिटा दे। अज़ादारों अबा सल्त कहते मैंने मौला को सहारा दे के, मैंने कहा मौला क्यों लेटना चाहते हैं, मौला बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, वहां पे क्यों लेटना चाहते हैं। कहा नहीं अबा सल्त मैं चाहता हूँ आखिरी वक्त में मेरा बदन गरम रेत पे हो। अरे जिस तरह मेरे जद्दे बुजुर्गवार का बदन गरम रेत पे था। अज़ादारों खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आपको आबाद और शाद रखे। मेरा दिल ये चाहता है मेरा बदन भी गरम रेत पे हो। अज़ादारों मौला की तबीयत खराब होना शुरू हुई। अज़ादारों वो मौका आया कि अज़ादारों मौला के दहन से खून जारी हुआ। अज़ादारों रिवायत में मौला की आंखों से खून जारी हुआ। मैं ये जुमला कहूंगा और मौला को अज़ादारों कह आना शुरू हुई। मैं कहूंगा इमाम हसन, मुझे यकीन है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये जुमला जरूर कहा होगा कि ऐ दादा हसन मुज्तबा, जब आपको जहर मिली थी अज़ादारों इमाम के चेहरे का रंग सब्ज हो गया। अज़ादारों जहर के आसार बदन पे नमूदार हो गए। मैं कहूंगा ऐ इमाम रज़ा ने शायद तसव्वुरात में जुमला जरूर कहा होगा, ऐ दादा हसन मुज्तबा, जब आपको जहर मिली थी आपके पास भाई मौजूद थे, आपके पास बहनें मौजूद थी। आए मेरी मासूमा बहन जो कुम की पहाड़ियों पे अपने भाई को याद कर रही। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला न करे। अज़ादारों मेरे मौला की शहादत हो गई। अज़ादारों इमाम जवाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम पे एजाज इमामत आए। अज़ादारों दुनिया का ये कानून है, आप तो जानते हैं ना दुनिया का कानून क्या है कि बेटे का या साहिब ज़मान बेटे का जानू होता है, बाप का सर होता है। इमाम सज्जाद गए इमाम बाकर के जानू पे, इमाम बाकर गए इमाम सादिक के जानू पे, इमाम रजा गए, बेटा मदीने में है लेकिन पहुंच गया। अज़ादारों लेकिन ये गुर्बत खत्म हो गई करबला के मजलूम इमाम पे। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान के बेटा मौजूद है लेकिन सामने नहीं आ सकता। अज़ादारों सर रखे भी तो कैसे रखे, सर अलग नेज़े पे, बदन अलग है, बदन टुकड़ों में तकसीम है। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, मौला रजा एक माजरत चाहता हूँ। मौला आपने कहा है जुमला कि मैं चाहता हूँ मेरा बदन भी उस तरह गर्म रेत पे हो, लेकिन मौला आपका बदन गर्म रेत पे जरूर था लेकिन मौला आपके बदन पे तलवारों के जख्म नहीं थे। मौला मैं मुकाबला नहीं कर रहा लेकिन ये जुमला कह रहा हूँ, तीरों के निशान नहीं थे मौला, पत्थरों की बारिशें नहीं हुई थी मौला आपके ऊपर तलवारों के जख्म नहीं थे, नेज़ों के जख्म नहीं थे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरे बाबा के बदन पे 1950 जख्म लगे, नेज़े पे नेज़ा, तलवार पे तलवार, तलवार पे तलवार लगती रही। अज़ादारों मैं कहूंगा मौला रजा आपको गुस्ल भी मिला, कफन भी मिला, लेकिन जिस मौला पे आप सारी जिंदगी रोते रहे। अज़ादारों मैं जुमला कहूंगा, जियारत का फिक्र आया, अस्सलामु अलल मदफून बिला गुस्लिन वला कफन, मेरा सलाम हो उस मजलूम इमाम पे जिसको ना गुस्ल मिला ना कफन मिला। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे। जिक्र आया है ना बहन का, अज़ादारों बहन चलती है सावे से गुजर के, अज़ादारों सावे के करीब पहुंच, मौला ने कहा तो वहां से कुम का पूछ लेना। अज़ादारों बीबी पूछती है यहाँ से कुम, बीबी के भाई इमामज़दा हारून है, बीबी के भाई इमामज़दा, इन सबको वहां पे सावे में लश्कर था बीबी के साथ। बीबी अकेली नहीं आई, अपने भाइयों के साथ, इमाम बाकर की औलाद के साथ, इमाम सादिक की औलाद के साथ, इमाम सज्जाद की औलाद के साथ। ये
کافی 300 سے زیادہ امام زادے تھے جو آئے تھے، عزاداروں وہاں پہ مامون کے لشکر نے سب کو شہید کر ڈالا۔ عزاداروں بی بی اپنی کنیز کے ہمراہ، عزاداروں سواری نہیں ہے، پہاڑیوں پہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، عزاداروں پاؤں پہ کئی کانٹے لگتے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے جب کانٹے لگ رہے ہوں گے تو بی بی نے یہ فکرہ ضرور کہا ہوگا، اے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، آپ کوفے سے شام کے رستے میں کانٹے لگے اور میرے یہاں پہ کانٹے لگ رہے ہیں۔ عزاداروں کا بی بی چلتی ہوئی اپنی کنیز کے ہمراہ بڑی مشکل سے پاؤں میں ورم آ گیا، عزاداروں پاؤں پہ چھالے پڑ گئے۔ عزاداروں جب کم میں پہنچی ہے تو ہر طرف سے پرچم لگے ہوئے ہیں، ہر طرف سے عزاداری کا سما ہے۔ تو بی بی فرماتی ہے یہ عزاداری کس لیے ہے؟ کوئی عزاداری کے ایام نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو عزاداروں بھائی یہ جملہ کہنا تھا، سب نے کہا ہوا تھا کہ امام رضا کی بہن کو نہ بتانا، ان کا بھائی دنیا سے چلا گیا۔ عزاداروں کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے، یہ ہر طرف سے گریہ و بکا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ کوئی ہمارے کو مسئلہ ہے۔ عزاداروں جواب نہیں دیا۔ اتنے میں ایک بزرگ دور سے آتا ہے، اس کو نہیں پتا تھا، آتے ساتھ کہتی ہے بی بی تیرے بھائی رضا کا بڑا ارمان ہے، بی بی تیرے بھائی کا بڑا ارمان ہے۔ کہا کس بھائی کا ارمان ہے؟ کہا ابھی تو بی بی اپنے بھائیوں کی شہادتیں دیکھ کے آئی ہے نا، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، آپ ساوا کی زیارت ضرور کیجئے گا، وہاں پہ بی بی کے برادران کی قبور ہے کہ جن کو شہید کیا گیا تھا۔ قافلے کے سردار امام زادہ ہارون بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ عزاداروں میری جان قربان، کہ بی بی آپ کے بھائی رضا کا بڑا ارمان ہے۔ عزاداروں ابھی تک جو خبر چھپی ہوئی تھی نا، جب پتا چلا نا رضا کا بڑا ارمان ہے تو بی بی نے ایک چیخ ماری، عزاداروں بے ہوش ہو گئی۔ عزاداروں 15 دن بی بی زندہ رہی ہے۔ عزاداروں یہی جملہ کہتی ہے میرا بھائی رضا، اور عزاداروں بی بی دنیا سے چلی گئی۔ میں کہوں گا بی بی معصومہ، آپ نے اپنے بھائی رضا کو زہر پیتے نہیں دیکھا، آپ نے اپنے بھائی کے منہ سے خون نکلتے نہیں دیکھا، آپ نے اپنے بھائی کی آنکھوں سے خون نکلتے نہیں دیکھا، لیکن میری جان قربان ہو جائے، اے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی آپ کی مظلومیت پہ اور 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھتی رہی اور بھائی ذبح ہوتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں محمد و آل محمد پہ رونے اور رلانے والوں میں محشور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھ رہے ہیں ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ان کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم کو ایران عراق شام جنت البقیع مشہد مقدس کم المقدسہ ان تمام زیارات کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ جناب سیدہ کا جب تک زندہ رہیں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے، جو بیمار ہیں پروردگارہ ان کو شفا عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما، مفلسوں کی مفلسی دور فرما، جو حج و زیارات کی متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت مشرف فرما، ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے، اے مرنے والے تجھ سے جناب سیدہ راضی ہیں۔ پروردگار اس عظیم زیارت کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما۔ پروردگار وجی زہرا کی مشکلات کو آسان فرما، فائزہ علی کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا آصفہ سومروں کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ تو
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ پروردگار روزہ سبت کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو سید شجاعت علی نقوی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ، سید شاہ امام حیدر کی مشکلات کو دور فرما پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما پروردگارہ، اس کورونا کی وبا کا خاتمہ کر دے، اس وقت جو بیمار ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، سلمان بھائی کی فیملی بیمار ہے، سلمان جعفری صاحب کی، اور اس کے علاوہ منیر بھائی کی فیملی بیمار ہے، اور جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا، شکیل لکھوی صاحب اس وقت شدید بیمار ہیں، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، زیدی صاحب کورونا کے مریض ہیں، ان کو شفا عطا فرما پروردگارہ، جو لاولد ہے اولاد نریہ کے متمنی مشتاق ہے، بی بی ام رباب کی خالی گود کا واسطہ، ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو پروردگارہ، وہ ہاتھ پروردگارہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو جو آل محمد کے غم میں بلند ہوتے ہیں پروردگارہ، وہ ہاتھ کبھی کسی کے سامنے نہ پھیلے، اس وقت تیری بارگاہ میں آل محمد کی بارگاہ میں پھیلے پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، دشمنان اہل بیت کو تباہ و برباد و نیست و نابود فرما، اور جو دشمنان اہل بیت اس دنیا میں نہیں ان کے عذاب میں اضافہ فرما پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں ایران عراق شام جنت البقیع کی پھر میں دوبارہ دعا کر رہا ہوں زیارات نصیب فرما پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے جرم و خطا قید ہے ان کو قید سے رہائی عطا فرما، جن کو عزاداری کرنے کے جرم میں قیدوں میں رکھا گیا، جیلوں میں رکھا گیا پروردگارہ، ان کو قیدوں سے باعزت طور پہ بری فرما پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد جعلی مقدمات سے بری فرما، آگے 40 آ رہا ہے پروردگارہ، تمام جگہ سے جہاں جلوس برآمد ہو گئے ان سب کی جان و مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما، ہمارا آقا مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی خوشنود فرما پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے گھر ہے ان کو گھر دے، جو بے زر ہے ان کو زر دے، مفلسوں کی مفلسی دور فرما پروردگار، ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما، امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدہ، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر جل جلالہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم، التماس دعا فی امان الکریم، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، انشاءاللہ بشرط زندگی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔